کون سمجھائے شامی صاحب کہ ٹیررزم جو ہے آج اگر افغانستان یہ سمجھ رہا ہے یا افغان طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی یا ان کے خلاف کارروائی نہ کر کے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کی سپورٹ حاصل کر رہا ہے، کل کو کیا پتا کہ یہ انہی کے خلاف یہ دہشت گرد جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں؟ یہ تو خطرہ ان کو ہوگا نا، اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کرے شدت کے ساتھ تو وہاں ان کے لیے انٹرنل پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا پرابلم سر؟ دہشت گردی تو سب کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ کوئی موٹر وے کا سفر نہیں ہے، ٹھیک، آپ اتنا جو زور بیان لگا رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں سے بیٹھے گاڑی میں اور فراٹے بڑھتے ہوئے اسلام آباد دنیا میں تو مثالیں ہیں یہ نا، تو بھائی دہشت گردی کا خاتمہ جن ممالک نے درست کوشش کی ہے، اس کے لیے اقدامات کیے اور پیچیدہ صورتحال ہے نا جو 40 سال سے جو کشمکش جاری ہے، اور جس طریقے سے جو یہاں نان سٹیٹ ایکٹرز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اب ان کا قلع کم کرنا ان کو یہ کوئی ایک آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اس میں تو دونوں ملکوں کو ایک نئی نیتی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرنا پڑے گا۔ اب اس میں انہوں نے وہاں کابل کی حکومت میں کون سے ایسے لوگ موجود ہیں اور جو یہ کام نہیں ہونے دینا چاہتے، تو میرا تو خیال ہے کہ مذاکرات جو ہیں، اب دیکھیے پاکستان جو ہے اس وقت سعودی عرب سے اس کا دفاعی معاہدہ ہے، جی ہاں، اور سعودی عرب کا وہ اتحادی ہے، یہ بھی اس میں ایک پر حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو اب ہم یہ بات مبصرین یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اس کی مداخلت بھی اس میں ہو سکتی ہے اور بات چیت کا نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت جو ہے اگر اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، جو بات چیت پھر شروع ہونی چاہیے، اور ہمارے جو دوست ملک ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے لگاتار۔ یعنی جو جنگ کا اعلان جو ہے، جنگ تو بڑی آسان بات ہے نا، آپ وہ کارروائی کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے کوئی دوسری حرکت ہوگی۔ تو یہ تو پنجابی کا محاورہ ہے کہ لڑائی اور لسی جو ہے اس کو تمہیں تو دیر نہیں لگتی بڑھانے میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو تدبر کا اور حکمت کا تقاضا ہے کہ امن کے سارے جو آپشنز ہیں وہ اچھی طرح آزمائے جائیں، اور جتنے بھی دوست اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور جو لوگ بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ یہ بات سمجھ لیں، وگرنہ پھر جنگ جو ہے جب ہوگی تو پھر ان کے لیے بھی مشکل ہوگی، اور ہمارے لیے تو جو مشکل ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ان کے ہاں اس وقت وہ بھی ایک بڑی ایک نازک صورتحال ہے ان کی، یہ عبوری حکومت ہے، ابھی وہاں اندر انہیں سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، ان سے ناراض گروہ جو ہے بہت موجود ہیں اور دہشت گردوں کے گروہ بھی موجود ہیں، تو وہ بڑے ایک ان کے لیے بھی ایسی پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس کا وہ اب تصور نہیں کر رہے ہیں۔ سر لیکن خواجہ آصف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی لگام آپ دلی کے ہاتھ میں اگر رکھیں گے تو پھر تو مشکل پڑے گی۔ خواجہ آصف صاحب بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے وزیر دفاع ہیں، لیکن جو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے اور معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جو اس کو بگڑنے سے بچا لیا جائے۔ جذبات کا اظہار تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے لوگ بھی وہاں اپنی غیر ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں، اور ہم بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بھئی جنگ اگر ظاہر ہے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے شہری مارے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو، ہمارے دفتروں کو، ہماری چھونیوں کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہم اس پہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم یہ اس طرح یعنی یہ جو خون کا نذرانہ جو ہے وہ بس دیتے چلے جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سر اچھا، اب یہ جیسے ڈاکٹر فرقان حمید صاحب نے بھی اپنے یہ جو انہوں نے رپورٹ لکھی ہے اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ایک امکان باقی ہے، نومبر میں ٹیکنیکل میٹنگ کی ملاقات ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ترکیہ بھی یہ چاہتا ہے، ایک چیز۔ پھر دوسرا یہ کہ محسن نقوی صاحب جو کہ موجود رہے ایران میں، وہاں ان کی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی ہے ایرانی، اور ساتھ ساتھ اپنے افغان ہم منصب سے وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی بات چیت سے مسئلے کو حل۔ اس کی فوٹیج دیکھی آپ نے؟ سر رپورٹ جی ہاں آئیے، تصویر آئیے، وہ تو بیٹھے ہوئے جیسے بت بن کے بیٹھا ہوتا ہے، تصویر آپ کو پتہ ہے داخلے جو ہیں، ہاں، اور وہ ذرا ان سے کان میں کچھ بات کر رہے ہیں اور وہ بالکل بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے، اس لمحے پہ بنا لی گئی ہوگی ہو سکتا ہے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کابینہ والے۔ ایک جو پازیٹیو بیان آیا وہ آیا سہیل شاہین صاحب کی طرف سے، جو کہ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور قطر میں افغان سفیر بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور دور ہونا چاہیے۔ تو یہ پازیٹیو بیانات جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی امید کی کرن ابھی باقی ہے کہ کوئی حل نکل سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ امید کی کرن تو باقی رہنی چاہیے، اور ہر قیمت پر
ہر قیمت پر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ جنگ جو ہے اگر آپ کو کارروائی ہوگی تو ہمیں جواب دینا پڑے گا, لیکن طالبان کے اپنے مفاد میں بھی یہ ہے کہ وہ واقعات کا جائزہ لیں, حالات کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نہ کھیلیں. پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور دیکھیے ان کے معاشی رشتے ہیں, ان کے اپنے تجارتی رشتے ہیں, ان کے نظریاتی تعلق ہے آپس میں. ہم ایک ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ ایک ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. تو انہیں یہ سب چیزیں, پاکستان نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی ہے. پاکستان جو سوویت فوجیں جو افغانستان میں آئی ہیں تو اس کے بعد سے پاکستان مسلسل افغان مجاہدین کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان نے بہت قربانیاں دی. اس وقت بھی دہشت گردی پاکستان کے اندر بھی بہت کچھ ہوتی رہی, اور لیکن پاکستان جو ہے اس نے اپنی زمین جو ہے اپنے افغان بھائیوں پر کھولی. لاکھوں افراد یہاں رہے, یہاں ان کو پناہ دی اور اس کے بعد ان سے معاونت کی. ان کا مقدمہ جو ہے پوری دنیا میں لڑا, ایک عالمی کولیشن قائم کی اور سوویت فوجوں کو واپس دھکیلا. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ طالبان آئے. یہ تو دوسری نسل ہے نا مجاہدین کی. وہ مجاہدین جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کیا تھا وہ تو بیچارے اب بس رخصت ہو گئے, منظر پہ نہیں ہیں. گلبدین حکمت یار موجود ہیں لیکن وہ بھی بس اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی جو اس وقت تھی. ٹھیک ہے. مگر یہ جو طالبان ہے ابھی اسی وہی وراثت ان کے پاس ہے. اچھا. یعنی جو اپنے مجاہدین کی انہی کے یہ بیٹے ہیں, انہی کے بچے ہیں. تو اب ان کو سمجھنا ہوگا یعقوب جیسے ہیں. اور جس طرح ہمارے ان کے جو امیر المومنین تھے ملا عمر, اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب وہ اللہ ان کا یہ کہنا تھا تو ان کے بیٹے کو یہ بات سمجھ میں اور ان کو اسی لیے یہ مطالبہ ہو رہا تھا نا کہ ہمارے جو موجودہ ان کے امیر ہیں وہ یہ فتویٰ دیں کہ پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی حرام ہے. اگر ایک وہ فتویٰ دیں تو ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو ان حرکات میں لگے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر معاملہ مزید آگے بڑھے. تو میرا خیال افغانستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالے, اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ایک ناکامی ہوئی ہے تو اس کو مزید دوسرے طریقے سے اس پہ غور کیا جائے. ایک بساط جو ہے وہ الٹ لی گئی ہے تو دوسری بساط بچھائی جائے. ایک میز کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو دوسری میز پر بیٹھ جائیں اور بات چیت جاری رہے جب تک کہ کسی ایک فیصلہ کو نتیجے پہ بات چیت بھی جاری رہے اور دعا یہ ہے کہ جنگ بندی بھی جاری رہے.